الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحم اما بعد۔ آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ میرا پورا خطبہ اس پہ تیار تھا، میں اس میں بہت ساری چیزیں اس وقت میرے پاس ہیں۔ یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک جماعت اسلامی کے ایک ہی بندہ ہے، آپ ذرا سمجھتے جائیں، ذرا بات کو بھی سمجھتے جانا ہے، ساتھ ساتھ میرا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میری کسی جماعت سے کوئی اس طرح مخاصمت نہیں، اور ہے تو اللہ واسع کا بہر ہے ان سب کے ساتھ۔ تو اصل چیز یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے جو وہاں پر یہ آواز اٹھا رہا ہے۔ عمران خان یہ محمد علی مرزا کو میرا میسج دے رہے ہیں، جو تم کہتے ہو نا اسلاموفوبیا پہ وہ بات کرتا ہے۔ اسلاموفوبیا ہے کہاں جو تم کہتے ہو اسلاموفوبیا دنیا کے اندر ہے؟ کوئی اسلاموفوبیا، یہ اصطلاح من کرتا ہے، جھوٹی ہے۔ کافر پہلے دن سے اسلام کے خلاف چلے جا رہے ہیں۔ کون سا اسلاموفوبیا آپ مجھے بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں اسلامک فوبیا نہیں تھا؟ کفار اس وقت پورے حملے کر دیے نبی علیہ السلام کی ریاست کے اوپر۔ تم کہتے ہو اسلامک فوبیا کے خلاف پہلا آدمی اٹھا ہے، اور آج تک خلفاء جو ہیں ہمارے لڑتے رہے ہیں ترکوں تک، وہ اسلامک فوبیا کے حق میں ہیں۔ یہ پہلا ہے جی، پہلا۔ کون سا پہلا؟ یہ آدمی، اسی آدمی نے اس ملک کے اندر یہ قانون نافذ کرایا۔ شیریں مزاری کی وہ تقریر نہیں مجھے ملی، ورنہ وہ میں نے خود سنی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ہر ایک بندہ جب جائے نادرا کے اندر جائے، جا کر کہے میں عورت ہوں، مرد ہے، مجھے فیلنگز آ رہی ہیں عورت کی، اور میں اس وقت مرد عورت بننا چاہتا ہوں، وہ بن جائے، اور عورت کے مجھے مرد کی فیلنگز آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس میں بننا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ اسلامک فوبیا جی۔ ریاست مدینہ جی شرم کریں جو اس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ ابھی بھی نہ ہٹے تو یقین جانیں قوم لوط کے تو چلے نا آپ کے گھر پہ ضرور اس طرح کے بدکار پیدا ہوں گے، اور آپ کے اوپر پتھر اس آدمی کی جو حمایت کرنی بند کر دیں۔ اور دوسری بات، جو امام الاسر میرے استاد مرحوم نے یہ بات کہی تھی اور وہ آج سچ ثابت ہو رہی، تو مسلم لیگ نون بھی لبرل اور سیکولر ہو جائے گی، جس طرح کی پیپلز پارٹی کاشف ہو گئی ہے۔ اور یہ سب مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ مل کے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ مولویوں کی کچھ تعداد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج مشتاق اکیلا پیٹ رہا ہے نا، اب جماعت اسلامی کو اپنی عقل کرنی چاہیے تھی کہ یہ ان کے ساتھ آج ہوتے، کچھ ان کے لوگ بیٹھے ہوتے، کچھ ان کے بیٹھے ہوتے، کوئی اسلامی قوانین کے اندر پابندیاں ہوتی۔ مولوی فضل الرحمان کی کوئی آواز سنی جا رہی ہے نا؟ یہ وہ لوگ، آپ کہتے ہیں جی اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اسلام نہیں خطرے میں، آپ کا معاشرہ سارا خطرے میں پڑ گیا۔ اور وہ شیریں مزاری کہتی ہے کہ نہیں جی میڈیکل بورڈ میں لوگ پیسہ روپیہ چلا کے تو اپنے آپ کو کچھ کا کچھ بنا لیں گے، اس لیے وہاں پہ اتنا دندہ شروع ہو جائے گا، کرپشن شروع ہو جائے گی۔ بہتر یہ کہ جو دل کرتا ہے وہ جا کے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی جو ہے میڈیکل بورڈ کے بغیر ہی کیا جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں اور یو کے جیسے ملک کے اندر 2-2 سال ان کو چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کوئی عورتوں والی بات ہے، مردوں والی بات ہے، چیکنگ ہوتی ہے، اس کا نفسیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ سیکس ری اسائنمنٹ سرجری یہ وہ کروا سکتا ہے۔ اور یہ جو لڑکا بھی دکھایا خسرا انہوں نے، یہ لڑکا تھا، پھر اس نے اپنی آپ کو ٹھیک کرایا اور کرا کے سرجری کرانے کے بعد یہ لڑکی بنا۔ اب یہ جگہ جگہ لڑکیاں بن کے خسرے، اب کیا کریں گے؟ ان کے خسروں کے حقوق ہم نے محفوظ کرنے، وہ اب جائیں گے آپ کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لڑکا خسرا جا کے وہاں پر کہے گا میں عورت ہوں، اور آپ کا بیٹا اس خسرے سے شادی کر لے گا۔ پہلے تو وہ کرتا تھا نا سعدیہ سے شادی، اب وہ کرے گا سعد کے ساتھ شادی، کیونکہ سعد نے جا کے کہہ دیا میں سعدیہ ہوں، اس سے وہ کرے گا۔ اس طرح شادیاں ہوں گی، اور وہاں پر آپ کے گھر کے اندر لڑکیاں آ جائیں گی، لڑکے آ جائیں گے، وہ ان کی میاں بیوی بن کے رہیں گے، بچے پیدا کریں گے۔ یہ اس کے قانون بندہ ہے، اور یہ عمران خان کی بدولت جو آپ جس کا اسلامی ٹچ، اسلامک فوبیا، ہولی ہولی آپ کو سارا پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ بھی کہ یہ کس طرح اسلام کا بیڑا کرے۔ یہ نہ اسلام آپ کے مزدوروں کی کوئی آواز ہے، نہ پاکستان کی کرپشن کے خلاف آواز ہے، یہ اسلام کو دھیر دینا چاہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور وہ اسلام اور اسلامک ٹچ کے ذریعے ریاست مدینہ کے اندر یہ ہوا، اور اس کے 5 منٹ تک پارلیمنٹ میں بدماشوں کی، مسلم لیگ نون کی، کاف کی، ایم کیو ایم کی، ان کی پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی 5 منٹ اس کے خلاف کلیپنگ ہوتی رہی کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ایک بندہ جماعت اسلامی کا وہاں پر بولا، اور وہ بھی اس کو توفیق ہو گئی، اگر بولا تو بولا، باقی تو کسی نے نہیں بولنا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ قانون بنا کے، یہ میرے پاس اس کا آ گیا پاکستان ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018، بریف پیپر مارچ 2020۔ اس کے اندر وہ 7 نمبر سے ریموو ریفرنس ٹو دی ریہیبلیشن فرام دی لا اینڈ دی فریم گورنمنٹ ڈیوٹی affirmative terms such as the duty to provide housing as well as medical and psychological care in line with international guideline in protection centers and the other facilities to transgenders and intersex people۔ کیا حکومت ان کی رہائش کے مسائل،
یہ خسروں کے اور آپ کے جو بچے خود بدلنا چاہتے ہیں، ٹرانسجینڈر بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی میں ادھر چلا گیا ہوں جی، میں آج کے بعد میں لڑکی ہوں۔ آپ نے لڑکا ہی جنا ہے، آپ نے اس کے حالت اصل دے کے ختنے کرائے تھے، وہ کہتا مجھے فیلنگ آ رہی لڑکیوں والی۔ آپ نے لڑکی جنی تھی، وہ کہتی میں بال بول کٹا کے میں مرد ہو گئی، مجھے اس میں کیا فرمایا؟ اس کے کہتے ہیں طبی مسائل، نفسیاتی مسائل، انٹرنیشنل قوانین جو تحفظ کرتے ہیں ان سب کا، اس کے بارے میں اس کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ اور کیا؟ انشور دی لیجسلیشن آلریڈی ان فورس انکلوڈنگ دی پروٹیکشن اگینسٹ دی ہیرسمنٹ آف دی وومن at the workplace act and the penal code to the extent that they address harassment are the interpreted to provide protection against the harassment also transgenders and the intersex۔ کیا قوانین میں ترمیم کر کے جنسی طور پر خوفزدہ کرنے والوں کے خلاف کاموں کی جگہ پر ان کی پوری تحفظ کیا جائے ان ٹرانسجینڈر کا اور انٹرسیکس کا۔ یہ آپ کا قانون پاس ہو گیا۔ او جی میں وکیل ہوں، میں جج ہوں جی، میں فلانا عدلیہ ہوں، قانون بناتے ہیں انگریزی میں اور آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کہ ایک دو لفظ۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک کتاب مولانا صاحب کو لا کر دی کہ ایک عالم ہے ثنا خاں آپ کا، مجھے کسی عالم دین نے دی، بازار سے میں گیا خریدنے، دے اسے کوئی اور دی، اس میں جو یہودی عیسائی تھے وہ رسول اللہ کی تعریفیں کرتے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتا، میں نے کہا یہ یہودیوں عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی کمال کر دی۔ مجھے انہوں نے کہا نا بیٹا ان کی کتابیں نہیں پڑھنی، ہمارے عالم کیا کام عالم ہے کہ جو ہم ان سے پڑھتے پھرتے ہیں۔ اس وقت پہلی دفعہ مجھے 8ویں جماعت میں پڑھتا سن 94 میں کہ اورینٹیلسٹس کے بارے میں پہلی انہوں نے مجھے جانکاری دی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ ایسے ظالم ہوتے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے کرتے ایک شوشہ ایسا چھوڑ جاتے ہیں جو بندے کے ذہن میں اٹک جاتا ہے، وہ ساری کی ساری نبوت کی عمارت کو گرا کے پھینک دیتا ہے۔ اور یہ ایسا وہ قانون بنایا انہوں نے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ 16,000 بندے۔ مجھے کل ایک بندے کا آیا سید نفیس رضا کا، اس نے کہا جو 7 سال پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا ہیومینیٹیرین کے اوپر کہ انسانیت کے تحت یہ انسانیت ہونی چاہیے جی، مسلمانیت بعد میں ہے، تو میں نے وہ جمعے پڑھائے تھے، آپ کو یاد ہے عیدی نے جس وقت آنکھیں دینے کا کہا تھا کہ انسانیت کیا چیز ہے؟ یہ یورپ کا ایک سیلف میڈ ایک فلسفہ ہے، اس کو آپ پڑھیں تو صحیح، آپ معنی اور لے رہے ہیں، وہ معنی اور لے رہے ہیں انٹرمینالوجیز کا۔ کہتا مجھے یاد آیا کاشف بھائی آپ نے وہ پڑھا تھا، ہم کہتے تھے یہ ایسی ویسی باتیں کریں، اب دیکھیں وہی کچھ ہو گیا۔ جو یہ لفظ ٹرانسجینڈر ہے یہی غلط ہے اس کے اندر، یہ قانون میں تو یہ تو چاہتا ہے نا مشتاق کہ قانون میں امینڈمنٹ ہو، یہ قانون ہی نہیں بننا چاہیے۔ امینڈمنٹ کا کیا ہے؟ یہ ایک غلطی ہونی، اور سید مودودی نے غلطی بانج نہیں ہوتی بچے جنتی، غلطی بانج نہیں ہوتی بچے جنتی۔ یہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اور ساری جماعتوں کا زیرو ٹالرنس ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ 16,000 بن گئے اس وقت، اور مزید کی درخواست سے ناظرہ کو پہنچ گئی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ مصنوعی خسرے حقیقی خسروں کے ساتھ گل مل گئے اور وہ وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ عرب میں بھی یہی صورتحال پیش آ گئی، وہاں بھی یہ مسئلہ چھیڑ دیا، پورا عرب پریشان ہے اس وقت، اور اس کی خبریں زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ رہی ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ ہونا کچھ نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، یہ ٹرانسجینڈر اصلاحی غیر شرعی ہے، ایسا اس کے اندر انہوں نے الفاظ اور معنی لکھے ہوئے کہ خود یہاں کا جو ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی مانتا ہے کہ یہ کوئی چیزیں ٹھیک نہیں، لیکن نہیں، اب یہ کل کہہ رہا تھا کہ اب وہ دلیل سے نہیں جیت سکتے، لیکن عددی اکثریت سے وہ جیت جائیں گے پارلیمنٹ میں۔ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر کہیں گے نہیں جی ڈیموکریٹک ایک طرف ہو گئے۔ یہ ہے جمہوریت کا وہ نقصان جو جب آپ جمہوریت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے پر اتر آتے ہیں، وہ جائیں گے اور وہاں پاس کرا لیں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ مشتاق کہتا ہے مجھے وہ ویڈیو جاری کرنے دین جاتی، منع کیا ہوا ہے، فرمایا کسی صورت میں ہم یہ نہیں کریں گے۔ اور ہوگا کیا؟ ایک ایک چیز آپ کی بدل کے رہ جائے گی، جنسی تقسیم کا انکار کر دیں گے لوگ، جو جی چاہے گا کہے گا میں کہتا ہوں میں مرد نہیں میں عورت ہوں، وہ کہے گا عورت نہیں میں مرد ہوں، جن سے مخالف سے مشابہتیں ہو جائیں گی، اور اسلام کا سارا بیڑا گرک۔ عورت جا کے کہے گی میں مرد فیل کرتی ہوں، میرا مرد لکھیں، تو وراثت میں بھائیوں برابر حصہ دینا پڑ جائے گا، وراثت میں نصف رہ گیا، اسلام برباد۔ مرد پر جہاد فرض، عورت پر نہیں، اور جب آپ مردوں کو عورتوں کو کہنے کہ مرد ہیں وہ جہاد کرنے نکل جائیں گی، یہ ادھر چلے جائیں گے، مرد عورت کا پردہ جاتا رہ جائے گا، وہ کہے گا میں عورت ہوں مجھے عورتوں کی محفل میں جانے دیں، تو آپ پھر اپنی بیویوں کے پاس اپنی بیٹیوں کے پاس پڑھانے کے لیے اس کو کالج میں پروفیسر بنا دیں گے۔ یہ ہے وہ نظام جو ان کا آپس میں، بیوی دعویٰ کر دے گی کہ میں مرد ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا کریں گے؟ آپ نان نفقہ آپ اس کو دے، وہ آپ کو دے گی، وہ آپ کو طلاق دے گی، طلاق کا حق ادھر تفویض ہو۔ ایک نیا بھائیوں کام یہاں پہ چل پڑا، اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھتے کیا نہیں پڑھتے، کیا چیزیں شیئر کرتے۔ LGBTQ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے لفظوں کے اندر۔ ایل کا مطلب کیا ہے؟ لیسبینز، یعنی ہم زنانہ عورتیں، ہم جنس پرست۔
لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں گی، وہ ایک ان میں سے کہہ دے گی میں مرد ہوں، دوسری کہہ دے گی میں عورت ہوں، شادی جائز آپ کو کرنی پڑ جانی۔ دو مرد آپس میں شادی کر لیں گے، وہ آپس میں کہیں گے میں عورت ہوں ایک مرد ہوں، ہو گیا زنانہ شادیاں آپس میں۔ پہلے آپ کی بیٹیوں پر حملہ ہوگا، اور یہ ہو چکا ہے، یہ تو اب قانون بن رہا ہے نا، ہو چکا ہے۔ پھر جی سے مراد گیز، وہ ایل لیسبین کا، جی سے مراد گیز ہم جنس پرست مرد۔ پھر بی سے مراد بائی سیکشول، جو کہتا ہے بائی سیکشول وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں عورت سے بھی ہم بستری کروں گا اور مرد سے بھی ہم بستری کروں گا۔ اور ٹری سے مراد وہ ہے ٹرانسجینڈر، یعنی وہ لوگ جو اپنی پیدائشی جنس کو ہی قبول نہیں کرتے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے اگر مرد بنایا میں تو عورت ہوں، یہ ٹرانسجینڈر۔ اور یہ فرمایا یہ ان کی روح، وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ نفسیاتی مریض ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی روح غلط جنس کے جسم میں قید ہو گئی ہے، یعنی میری روح عورت تھی تو وہ مرد کے جسم میں غلط قید ہو گئی ہے، میں اپنی اس روح کو آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، اس مرض کو کہتے ہیں جینڈر ڈسفوریا، یعنی وہ چاہتا ہے ان حدود کو پھلانگے، اور یہ وہی ٹچ ہے جو عمران خان دیتا پھرتا ہے، اسلام ہم جنس پرستی کا ایک ٹچ ہے، وہ کہتے ہیں اسے خوب ہمیں فائدہ ہوگا اور اپنی مرضی کرتے پھریں گے۔ اور کیو سے مراد کوئی، یعنی وہ لوگ جو جنسی لحاظ سے کسی تقسیم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، خسرا بندہ بڈی، یہ باتیں جہاں لوگ کرتے ہیں، سب انسان ہی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ کرو، جہاں امی ملے بہن ملے ماں ملے، انسان انسانوں کی تسکین کے لیے ہے۔ اگر بیوی روٹی پکا کے دے سکتی تو ماں کے ساتھ بھی زنا کر لے، اس کے ساتھ بہن کے ساتھ بھی کر لے، کوئی گل نہیں، وہ بھی تو روٹی پکا کے دیتی۔ سب ضروریات ایک دوسرے کی پوری کرو، مردوں کو جہاں مرد مل جائیں، عورتوں کو عورتیں مل جائیں، جہاں ماں مل جائے بہن مل جائے، ہم ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، جنس نام کی دنیا میں اب شے نہیں، ہر شے کا آئے دن ایک سے ایک اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیور کے بعد اب آ گیا ایل بی جی ٹی کیو تے اگے پلس، یہ نئی مخلوق کے اگے آ گئی، یہ مخلوق یہ اپنے آپ کو ڈریگ کوئین کہتے ہیں، یہ ہوتے عموماً ہم جنس مرد ہی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے تفریحی مقاصد کے لیے عورت بن کے مردوں کے درمیان میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر جا کے عورتیں بن جاتی ہیں اور یہ دیکھتے، اور ادھر وہاں وہ آزاد جنسی خواتین جیسے حرکات کرتے ہیں۔ اب وہاں پر انہوں نے کام کرو اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی اپنی جنسی قوت کو توڑو۔ نبی نے قوت کو ہلکا کرنے کے لیے کہا ہے آپ یہاں مقویات دوائیاں یہ کھا وہ کھا اچھے طاقتور۔ اسی طرح دوسرا قانون اس کے اندر نبی نے کہا کہ اپنی چھاتیوں کو بنانے کے لیے انہوں نے ایک قانون تیار کیا ہے کہ جس کے اندر مرد جو ہے وہ عورت ہو جائے گی، اور اس طرح چھاتیاں پریس کر دیجیں گے کہ عورت مرد بن جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس بات یعنی ایک لعنت در لعنت در لعنت در لعنت۔ 1970 سے پہلے یہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب انہوں نے ان کو کہا کہ یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، یہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، مرض کا علاج جو ہے وہ مار سے نہیں پیار سے کیا جائے گا، اس لیے مار نہیں پیار ہے، مار نہیں پیار، یہ اس کے بعد۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ پہلے انہوں نے بات چھیڑی، پھر آہستہ آہستہ اب کیا ہو گیا، اب آپ کے گھروں کے اندر جو ہے یہ ہضم ہی ہو گئی، سب کو سارے لوگوں کو ہضم ہو گئی، اور ایک دو چیزیں ہوں گی۔ اندر کھاتے بل پاس کیا، میں چیخا چلایا، یاد ہے شیخ رشید کی اپنی رپورٹ میں نے یہاں پڑھ کر سنائی تھی، اگر آپ کا حافظہ کام کرتا ہو، یہ جب میں نے جنسیت پہ خطبے دینے شروع کر دیے تھے۔ آپ یہ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ پہلے سے خطبے 8 سال پہلے سے دے رہے ہیں، میں نے کہا ہاں جی دیے قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اور انہوں نے اب پھر ایک نئے جھنڈے بنا لیے ہیں۔ یہ میرے پاس اس وقت کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ جھنڈے بنا لیے جی انہوں نے، رنگ اپنے، یہ آپ کے سکولوں کے باہر کے پی کی کے اندر عمران خان نے رنگ پھروایا ہے۔ عمران خان نے 2 حکومتیں اس وقت بھی کہہ رہا کہ نہیں مجھے لے آؤ، کہتا میں تو فوج کی مخالفت، اب بھی کہتا کیا کہتا مارشل لا لگاؤ، جمہوری مارشل لا لگاؤ، مجھے لے کے آؤ۔ اور کیا معنی اس کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، مجھ سے دوستی کر لیں۔ ایک طرف کہتا ہے مداخلت نہیں فوج کی چاہتے، دوسری طرف کہتا ہے فوج مداخلت کرے، مجھے لے کر آئے۔ اور یہ اپنے اسکولوں کے باہر اس نے یہ جھنڈے، یہ میرے پاس کتنے جھنڈے ہیں، گے پرائڈ، بائی سیکشول پرائڈ ہیں، پین سیکشول پرائڈ، اسیکشول پرائڈ، پولیگیمی پرائڈ، ٹرانسجینڈر پرائڈ، گرینڈ کوئر پرائڈ، انٹرسیکس پرائڈ، سٹریٹ الائز، بیئر بردرہڈ، لپسٹک لیسبین، لیدر پرائڈ، ہر ایک کے الگ الگ یہ جھنڈے اگر روشن ہوتا ہے یہاں پہ ادھر میں دکھاتا آپ کو یہ جھنڈے، اتنا جھنڈا مارکیٹ کے اندر انہوں نے بنا دیا ہے کہ آپ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بچیاں کس کلر کے، اور آپ کے پتہ ہی نہیں آپ کے بیٹے کس کس کلر کے موبائل لیتے ہیں،
ان کے پیچھے جو کور ہیں وہ کور کس چیز کے, وہ صرف آپ کے بچوں کو پتا ہے. سارے انڈر پاس بھی آپ نے دیکھا ہے, یہ فیصل آباد کا انڈر پاس, یہ بن رہا ہے کشمیر کے اندر, اس کے نیچے جو رنگ کیے گئے, میں اسی دن کے ساتھ گیا, میں نے کہا آپ کو کیا پتا یہ رنگ کیا ہے. اب میں بیان کروں گا, لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی دور تک مار کرتے ہیں, اور میں نے کہا میری تو آنکھ ہر کچھ دیکھ رہی ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے, ہمیں تو ویسٹ کے بارے میں سارا بتانا پڑے گا. ایک ایک رنگ, ایک ذرا رنگ کوئی پھیرتا, اسی وقت مجھے سمجھ آ جاتی کہ رنگ فلان جگہ کا ہے. یہ 12 جھنڈے, کس کو یہ 12, ہر جھنڈے کے 4 کلر ہیں, 48 رنگوں میں سے ایک رنگ کہیں ہو جائے, بچی نے لے لیا گلابی رنگ کا, پتا چل گیا یہ لیزبین کی فلاں سے ہے, یہ لپسٹک سیکس کرتی ہے, یہ لیدر سیکس کرتی ہے, یہ فلاں کپڑے. اب میں کیا کیا بیان کروں اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ مجھے یہ بات کر. ایک ان کا جرم تھا تو خدا نے تباہ کر دیا, یہاں تو جرموں کا ڈھیر لگ گیا ہے. اب قوم لوط کو کون یاد کرے گا, چھوڑیں وہ تو قصہ ہو گیا پرینا, آگے سے آگے جمع تقسیم, 4 رنگ بنیادی تھے, کتنے رنگ انسانوں نے بنا لیے, ان 4 رنگوں کا کیا کیمیکلز ڈال ڈال کے کیا کچھ نہیں بنا لیا. یہ ہے گناہ در گناہ در گناہ. اب بیکن اس میں بچے آپ پڑھاتے ہیں, پھر مجھے آ کے کہتے ہیں جی کاش صاحب بیکن اس کے خلاف بات کرتے ہیں. میں کس ادارے کے خلاف بات نہ کروں, مجھے بتائیں. تن ہوا داغ داغ شد بمبا کجا کجا نے ہم. آج استاد جی کی باتیں یاد آتی ہے, مذہبی جماعتیں, بدماش جماعتیں جو ہے نا, یہ گنڈوں کی جو صرف نیک لوگوں کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے یہ بنائی جاتی ہیں, اور یہ بنتی ہیں اور یہ کام آتی ہیں. آج پارلیمنٹوں میں بیٹھی ہوتی, یہ دن نہ ہمیں دیکھنے پڑتے. اب وہ پھر جب نون لیگ ہوئی لبرل سیکولر گئی, ان کو کسی نے پوچھا نہ, ان میں لوگ سیکولر لبرل آ گئے, عہدہ پسند لوگ آ گئے, بے ایمان لوگ آ گئے, انہوں نے کہا چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. مذہبی گروپ پیچھے ایک پریشر گروپ بن کے رہنا چاہیے تھا. ہمارے استاد جی کا کہتا ہے خود کبھی بھی حکومت نہ لیں, استاد جی نے اس وقت, اور یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی لکھا تھا اس زمانے میں جس وقت متحدہ مجلس عمل جیتی تھی, نوائے وقت کے اندر مضمون لکھا, استاد جی نے مجھے لا کے دیا کہ کاش بچہ یہ پڑھو, دیکھو اس کے اندر کیا کروں. آنکھ کھولنے کے لیے اس وقت بھی خطبے دے رہے ہیں. آج 20-22 سال ہو گئے, متحدہ مجلس عمل مر آ گئی, ساری ختم ہو گئے ہیں, میں آج بھی اس نے چیخ چلا رہا ہوں. یہ آپ کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے, کس طرح سے آپ اس کو روکیں گے. اور ہر سکول کے اندر چلے گئے, لڑکوں نے موبائلوں کے کلر وہ لے لیے, پیچھے جو کور رکھے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کلر کا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں یہ اسکول کا نشان ہے, یہ بیجیز ہے, یہ فلانی چیز ہے. ہاں بھولے بالے لوگ, بادشاہ لوگ, روٹیاں کمانے والے, صبح شام روٹیاں کمائی, اپنا کام کیا, تھک تکا کے کوئی تسبیح پڑھ لی, کوئی مجھ سے رزق کا وظیفہ پوچھ لیا, کوئی بچوں کا دم درود کرا لیا, اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. نسل تباہ ہو گئی, قومیں تباہ ہو گئیں. بل پاس ہو گیا عمران خان کے دور میں 2018 میں, بل پاس کرا کے اب قانون ہی بنانے لگ گئے. یہ تو وہ شور نہ مچاتا باہر آ کے, وہ لیک ہوگی ویڈیو تو پوری دنیا میں کھپ پڑ گئی. یہ کیا ہونا تھا. آپ اس ظالم کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آپ کا رونا, کوئی آپ کی آنکھیں نہیں کھول سکتا واللہ, یا عذاب الہی کا کوڑا بھی نہیں کھول. عذاب الہی کا کیا کوڑا ہے. حضور نے فرمایا جس وقت دیکھا قومیں آپ نے, او بادل آ گئے, بجائے توبہ کرنے کے وہ کہنے لگے اب خوب برسے گا, اور ہماری بکریاں اور وہ یہ سارے جانور نہال ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہماری فصلیں خوب ہو گئیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پھر ایسے کر دیا, یا منحاسات, ان کے اوپر وہ پھر دن آئے کہ ان کے اوپر ان جیسے منحوس دن کبھی آئے ہی نہیں تھے. کیا اب یہ ہو رہا ہے نا, منحوس دن آئے ہوئے, لیکن کوئی بندہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. یہ ہے میرے بھائیوں, آپ کو صرف اویئرنیس یہ دینے کے لیے کیوں میں نے یہ ویڈیو چیزیں میں کئی گھنٹے بولوں, فائدہ دیکھیں. یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ اس نظام تعلیم نے آپ کو کیا دیا, ان کے انگریزی لکھے ہوئے قانون کیا کہہ رہے ہیں. صدیقین, شہداء, صالحین کا کوئی معاشرہ, کوئی ہجرت. ایک آدمی نے لکھا جماعت اسلامی کے بندے نے تبصرہ کرتے ہوئے, اس نے کہا استاد جی اب یہاں سے کہیں جانے کے لیے ہجرت کی کرنی پڑے گی. بہت معروف آدمی تھا ان کا, کوئی جماعت کا وہاں کراچی کا, اسے یہ جملہ نیچے لکھا. میں نے کہا آئی نا اونٹنی پہاڑ کے نیچے, آ گیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ اب کوئی معاشرہ بنا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, 100 خطبے دے لیں, 1000 طرح کی باتیں کر لیں, 50 تنظیمیں بنا لیں, لاکھوں جرائد نکال لیں, سکول بنا لیں, دار ارکم بنا لیں, ان کے نام جو مرضی بدلی جائیں. آپ دی اسلامک ایجوکیشن, دی اسلامک اکیڈمی, دی ارکم, دی دار ارکم, الصفا سکول, اقرا, روضۃ الاطفال, 1000 نام رکھی جائیں. اندر جا کے میں پوچھتا ہوں سیرت اکیڈمی, میں نے کہا کتابیں لا کے دکھائیں نا بچے کو, کیا پڑھائیں گے. سارا آکسفورڈ کا ہے, ماشاءاللہ ہم آکسفورڈ بھی پڑھا رہے ہیں. چلو میں کیا, اللہ اکبر, وہ بتا کے پڑھا رہے ہیں, یہ بھی نہیں بتایا آپ کے بچوں کو. آپ کو کیا پتا اس تعلیمی نصاب کے اندر کیا ہے. آپ کا تو ابھی تک کوئی دینی نصاب نہیں ہے جماعت اسلامی تیار کر سکے. کوئی دینی نصاب ہی رائج کر لیتی ہے اپنی جماعت. اسکولوں کالجوں کا فتح اللہ گولن نے اور یہ ترک اردوغان نے اسکولوں کا جال پورے ملک کے اندر پھیلا دیا. تھوڑی بہت جو ترکی کے اندر عزت آبرو باقی رہ گئی وہ اسکولوں کی وجہ سے رہ گئی. اس لیے عزیزو, اس پہ میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کرتے, پھر ان کو پوچھتے پھرے.
جب خدا کے قانون کی بات آ جائے گی بس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہمیں چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ نہیں کوئی چاہیے. میں ان کے ساتھ کس لیے حشر کرتا پھروں جو ملک کو برباد بھی ادھر بھی کرے، اخلاقیات بھی تباہ ہو اور یہ بھی تباہ ہو. اس لیے عزیزو اپنی جماعتوں پہ کسی کا یقین نہ کرو، اپنی آخرت دیکھ لو. تمہارے دیے ہوئے ووٹ حشر کے دن تمہارے گلے پر، ایک دن بھی اس بندے کی حمایت نہ کرو. میں تو زبان کو تالا ہی لگا لیا، کیا حمایت کرنی، کیا کسی کی بات سننی. ہمارے ہوتے یہ قانون بن گیا اور ہمارے ووٹوں سے بن گیا. آپ یہ یاد رکھیں، حشر کے لیے ووٹ تلنا ہے ایک طرف اور آپ کا نامہ مال ہونا دوسری طرف. ووٹ ہو جانا وزنی، کیونکہ امت پوری کے گناہ آپ کے سر پر آ جانے ہیں، جو لوگ آپ کی وجہ سے برباد ہوئے. اور آپ کا نامہ مال، حج، روزے، نمازیں، زکاتیں، جو تہجد تسبیحاں، رونے روانے آپ نے فراڈ بنائے ہوئے، گریہ زاری آپ نے پاس سے سیلف بنائی ہوئی، سب اللہ نے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دینی. فرمایا میری زمین پر میرے قانون کی بے حرمتیاں ہوتی رہی اور تم لوگ آرام سے بیٹھتے رہے. تم نے اپنے من پسند کے لیڈروں کو تم نے ووٹ دیے تھے اس وقت. آ جاؤ بارگاہ الہی کے اندر، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ برباد ہو گئے جو صالح اعمال نہیں کر سکے اور میرے بندے نہیں بن سکے. اس لیے عزیزو یہ چیز دیکھنے کی ہے. دوسرا خطبہ میں نے اسی لیے ہی رکھا تھا، آج یہی سوچ کر میں نے کہا کہ کاشف یہ اگر تو نے یہ نہ بتایا، اب بھی اگر تو یہ جماعتوں کے چکر میں اپنے مینٹل اپنی سیٹسفیکشن، جی میری اس جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہے، باڑ میں جاتی ہے. ایفیلیشن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. جو بندہ یہ جماعت اسلامی کی میں کیوں مخالفت کروں؟ منہج نبوی سے ہٹی ہوئی ہے، منہج نبوی سے ہٹی ہوئی. مقصد اللہ کو راضی کرنا، منہج بندوں کو راضی کرنا، وہ بنایا ہوا ہے، منہج سے ہٹی ہوئی. جو لبیک اٹھا لیں، منہج نبوی سے ہٹی ہوئی، نبی کے طریقے پر نہیں آتے. اگر یہ آتے ہوتے تو اس وقت یہ صدیقین، شہداء اور صالحین نظر آتے کہ پارلیمنٹوں میں بکے بکائے ہوئے نظر آتے یہ سارے لوگ. اس لیے یہ ایک آیا تھا، اگر اس کی جگہ 50 بندے وہاں پر ہوتے، مذہبی تنظیموں کی کوئی وہاں پر اسلامک ہوتی، وہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں اس یہ شیریں مزاری کی اور ان سب کی اور ان کا منہ بند کرتی پوری تحریک کے. پاس بیٹھا ہے وہ جو کہتا ہے کہ جان اللہ کو دینی، وہ پاس ہی بیٹھا ہے جو کہتا ہے اسلامی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اس کے شیریں مزاری کی اور تقریر کر رہی ہے اور خود پڑھ رہا ہے. اور مخالفت میں جب یہ سینیٹر بولا تو اٹھ کے ایک بھی نہیں بولا، ایک بھی نہیں. اس کے بس یہ اکیلا بیچارہ چیختا چلاتا رہا. اگلی دفعہ اس کا بھی کوئی کر لیں گے علاج، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے. بھٹو نے علاج ڈھونڈ ہی لیا تھا ڈاکٹر نذیر شہید کا. اس نے کہا یہ چیختا چلاتا ہے. میں نے کہا مولانا ایک ہی تھا، وہ اس کو کیا تکلیف دیتا تھا؟ مولانا کہا بیٹا جب ایک ہی بولتا ہوتا ہے نا تو آمروں کے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کے ہتھوڑے بج رہے ہوتے ہیں. اس کی تقریر مجھے تنگ کرتی ہے، ساری پارلیمنٹ میرے حق میں یہ اکیلا ہی بولی جا رہا ہے. کہتے ہیں اخیر بیٹا اس نے قتل ہی کروا دیا اس کو. تو میں نے کہا یہ ایک بڑی مشکل ہے. اچھا یا اللہ تو اس وطن کی حفاظت فرما لے، اللہ تو ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے. ہم تھک گئے یا اللہ، ہم تو زور لگا کے بھی تھک گئے اور ہماری غفلتیں ہیں جو اس وقت ہم کسی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہ دونوں جو میں اس میں اپنے گروپ میں سے کہوں گا کہ دونوں جو ہے نا یہ شیئر کریں میرے پرسنل گروپ کے اندر، برادر کاشف علی کے اندر. اور جب میں کوئی ویڈیو یا کوئی چیز کوئی اہم بھیجتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے بھیجنی ہے، کوئی اہم بات ہو چکی ہوتی، تو یہ دونوں شیئر کرو جہاں تک آپ لوگ شیئر کر سکیں. ان دنوں میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، پتہ نہیں پھر کیا بن جانا ہے. قانون پاس ہو جانا ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں نہیں تو پوتے پوتیاں ہو جائیں گے. ہو گئی ہیں 16,000 تو بن گئے ہیں، 32,000 کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، 550 عورتیں ہو گئی ہیں، جو مصنوعی خسرے تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ پھر آپس میں جو مرضی دل کرے آپ کے کالجوں میں پڑھائیں گے، یونیورسٹیوں میں. یہ ڈاکٹر ہے لڑکا، یہ ابے نے میڈیکل کالج میں پڑھایا ہے لڑکا جو مرد سے خسرا بن گیا، عورت بن گیا. میں یہ کہتی ہوں، میں وہ کہتی ہوں. میں نے پچھلے دنوں ٹی سی ایس والوں نے ایک ہی ابھی اس کی پہلی ویڈیو آئی، میں نے عبد المنان کا میں نے کہا یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. ایک اور اس سے پہلے ایک بڑا لڑکا پتلا سا بولتا ہوتا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے کہا یہ خسروں کی ایک پوری، کیونکہ الماس بوبی کو یہاں پر پاکستان کے اندر جو ڈاکٹریٹ کی ہوئی پی ایچ ڈی تھی انگریزی کے اندر، وہ ایکسنٹ اس کا سارا یو کے کا ایکسنٹ. بات کرے تو اس زمانے میں مشرف کے زمانے میں کسی کو بات نہ ہے بھائی اس کے سامنے. وہ تو پتہ نہیں مولانا طارق جمیل کا اللہ بھلا کر دے، وہ اس کو مل گئے اور اسے توبہ کی، حج کیا، جان چھڑائی، قرآن مجید پڑھا، سارا کچھ بیچ باٹ کے وہ تو چھوڑ گیا. کئی خسروں کو مولانا طارق جمیل نے داڑیاں رکھا دی، وہ نیک ہو گئے. آپ اس کے لگائی جائیں، چلو وہ عمران خان کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں آپ کے خسرے بنی جا رہے ہیں، وہ خسروں کو داڑیاں رکھائی جا رہا ہے. نیک بن رہا ہے، متقی بن رہا ہے بچہ. یہ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا ہے اور آپ کیا ہیں. اگر دین کی اب بھی پرواہ نہیں کرنی تو باقی اللہ کے سپرد ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.